مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیت المقدس یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے ریلیجن کے لیے مقدس مقام کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد قبلے کی تبدیلی ہوئی اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ یاد رہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے اپنی امت سے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے 6 چیزیں گن کر رکھو۔ نمبر 1 میری وفات، نمبر 2 بیت المقدس کی فتح، نمبر 3 پھر طاعون کی وبا جو بکریوں کی گٹلیوں کی طرح تمہارے اندر شروع ہو جائے گی، نمبر 4 اس قدر مال کی کثرت ہو جائے گی کہ کسی آدمی کو 100 دینار دینے پر بھی وہ خوش نہیں ہوگا، نمبر 5 ایک ایسا فتنہ اٹھے گا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جس پہ فتنہ داخل نہ ہوا ہو، نمبر 6 تمہارے اور رومیوں کے درمیان ایک سلو ہوگی اور رومی عہد شکنی کریں گے اور وہ 80 جھنڈے لے کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ یہ 6 نشانیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں بیان کی۔ اس حدیث پاک میں جو دوسری نشانی بیان کی گئی یعنی بیت المقدس کی فتح، اس بارے میں آج کی ہماری ایپیسوڈ ہوگی۔ یہ تو آپ نے سنی لیا کہ حدیث پاک میں اسے قیامت کی نشانی کے طور پر فرمایا گیا ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرنے سے پہلے آئیے پہلے ذرا بیت المقدس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں کہ یہ کس جگہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے اس شہر کو بھی بیت المقدس کہا ہے۔ اس کو القدس کا نام کیوں دیا گیا، اس کے بارے میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ چونکہ اس زمین میں حضرات انبیاء کے مزارات بہت ہیں اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ زمین کا یہ ٹکڑا انبیاء اور صلحاء یعنی نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا مزار مبارک اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصی بھی اسی شہر میں واقع ہے۔ رہی یہ بات کہ اس کا سنگ بنیاد کب رکھا گیا، تو اس بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد سیدنا آدم علیہ نبی علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیہ نبی علیہ السلام نے کی۔ پھر ایک عرصے کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اسی مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیہ نبی علیہ السلام کی دنیا سے وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اب آپ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو اس کو مکمل کرنے کی وصیت فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے کمال کا انتظام کیا۔ آپ نے انسانوں سے نہیں بلکہ جنوں کی ایک جماعت سے اس کام کو کروانا شروع کیا۔ 1 سال کا کام باقی تھا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ جنات تعمیر کر رہے تھے مگر آپ کے انتقال کا وقت قریب آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اس طرح تشریف لائے کہ عصا پر یعنی اپنے جو لاٹھی تھی اس پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جن کا کام ہی روح قبض کرنا ہے، انہوں نے آپ کی روح اسی حالت میں اسی عالم میں قبض کرنا۔ اب اسی طرح آپ عصا پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ جی ہاں، دنیا سے آپ جا چکے تھے، وصال فرما چکے تھے، مگر آپ کا جو مبارک جسم ہے وہ عصا پر ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ معجزہ بھی ہے۔ یہاں میں ایک اور دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حیات تھے تو جنات کو رات کی رخصت بھی مل جاتی تھی، وہ دن میں کام کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی آرام کرنے چلے جاتے تھے، مگر آپ چونکہ اب کھڑے ہی تھے تو اب جنات کو دن رات راؤنڈ کلاک کام کرنا پڑ گیا۔ ہر وقت وہ آپ کھڑے رہے تو آپ کو اجازت مانگتے تھے، لیکن کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اجازت مانگنے آپ سے مانگے، تو آپ سے اجازت بھی نہیں مانگ سکتے تھے۔ تو جنہوں نے 4 سال تک یک لخت، جی ہاں آل دا وے، دن رات برابر کام کیا۔ اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ عصا پر کھڑے ہیں، نہ جسم میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کے نبی کی شان دیکھی۔ اس کی تعمیر کی تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگرانی ہونی تھی، اس لیے اس عمارت کو ہیکل سلیمانی بھی کہا جاتا ہے۔ بیت المقدس کی روشنی کا انتظام بھی نرالے انداز میں ہی کیا گیا تھا۔ وہ اس طرح کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت القدس کی مسجد کو سنگ مرمر سے اور ہیروں، موتیوں اور یاقوت سے بنوایا، اور بیت المقدس کے گنبد کے سرے پر کبریت احمر، یہ سرخ گندک جی تھی، اس کا اہتمام کیا۔ اس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ اللہ اکبر۔
اچھا ناظرین، جیسے اس کی تعمیر کا وقت پورا ہونے لگا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ آپ کے اس عصا کو، اس لکڑی کو دیمک نے کھایا اور آپ کا جسم زمین پر تشریف لایا۔ پھر لوگوں کو بھی پتہ چلا اور جنات کو بھی پتہ چلا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی شاندار یہ عبادت ہے۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضری دیتے رہتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی، اور خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیہ نبی علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک کعبہ یعنی بیت اللہ شریف ہی کعبہ رہا۔ پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ جب آقا کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد ہوئی اور آپ نے اعلان نبوت فرما کر اسلام کی تعلیم اور اشاعت کا سلسلہ شروع کیا تو مکہ مبارک میں جتنا عرصہ رہے اس وقت تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں بھی مسلمان 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے۔ ہجرت کے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی، اور اللہ پاک نے پیارے آقا علیہ السلام کی خواہش کے مطابق مسلمانوں کا جو کعبہ ہے، قبلہ ہے، وہ کعبہ کو فرما دیا، اور اب مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے لگے۔ اس مقام پر آج بھی مسجد قبلتین قائم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے زوال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل 2 حصوں میں منقسم ہو گئے، تقسیم ہو گئے۔ ہیکل سلیمانی کی عزت میں بھی کمی آ گئی۔ ویسے تو ہیکل سلیمانی پر کئی حملے ہوئے، مگر ایران کے بادشاہ بخت نصر نے جو فلسطین پر حملہ کیا تھا اس نے ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر مسمار کر دیا اور بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام کیا۔ تورات جلا دی گئی، اور اس وقت یہودی غلاموں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا گیا، اور انہوں نے اس بستی کا نام تل ابیب رکھا۔ اس کے بعد ایران کے پہلے کسرا خسرو نے یہودیوں کو واپس فلسطین جانے کی اجازت دے دی۔ تب وہ جنوبی فلسطین میں آ کر آباد ہوئے اور ہیکل سلیمانی کی عصر نو تعمیر کی، مگر یہ تعمیر بھی زیادہ عرصے قائم نہ رہ سکی، اور 70 عیسوی میں روم کے بادشاہ توتس نے ایک مرتبہ پھر ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا، اسے مسمار کر دیا، اور یہودیوں کو فلسطین کے جنوبی حصے سے نکال دیا۔ یہ فلسطین مکمل طور پر یہود سے خالی ہو گیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جب فلسطین فتح کیا گیا اس وقت وہاں عربی النسل قبائل آباد تھے۔ اسلامی لشکر کے سپہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح یرموک کے بعد اسلامی لشکر کے ساتھ آپ دمشق آ چکے تھے۔ آپ نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ قیصاریہ روانہ ہو یا بیت المقدس۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مکتوب روانہ کیا گیا، دونوں شہروں میں سے کس شہر کا انتخاب کیا جائے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلیل القدر صحابہ کرام علیہ رضوان سے جب مشورہ کیا تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، آپ اسلامی لشکر کو بیت المقدس کی طرف روانگی کا حکم دیں۔ وہ پہلے بیت المقدس کو فتح کرے پھر قیصاریہ کی طرف جائیں، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے پہلے مجھے بیت المقدس کی فتح اور بعد میں قیصاریہ کی فتح کی خوشخبری دی تھی۔ یہ سن کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابو الحسن، آپ نے سچ کہا۔ پھر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی طرف پہلے بیت المقدس اور پھر قیصاریہ روانگی کا حکم لکھ کر روانہ کر دیا۔ ڈیئر ویورز، ہے نا بڑی عجیب داستان، بڑی ایمان افروز داستان۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو جیسے ہی امیر المومنین کا مکتوب ملا، آپ نے روزانہ 5000 مجاہدین لشکر بیت المقدس روانہ شروع کر دی، یعنی 5000 مجاہدین ڈیلی روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کا جو قلعہ تھا، جو فورٹ تھا، وہ بڑا مضبوط تھا۔ رومیوں نے یرموک کا حال سن کر پوری تیاری کر رکھی تھی۔ اسلامی لشکر کے جاتے ہی انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، اس کو سراؤنڈ کر لیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کے حکم سے روزانہ اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کیا جاتا۔ 11 دن تک حملہ کرتے رہے، مگر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی، کوئی پروگریس نہ ہو رہی تھی۔ 11ویں دن خود سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ مجاہدین نے تکبیر و تحلیل کی صدائیں بلند کی، خوب نعرے لگائے، تو رومیوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی لشکر کا کوئی بڑا سردار آ گیا ہے۔ وہ سب پریشان ہوئے، اپنے سب سے بڑے راہب قمامہ کے پاس گئے اور ساری صورتحال بیان کی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کا سردار آ گیا ہے، وہ بہت پریشان ہوا اور کہنے لگا اب تمہاری ہلاکت نزدیک ہے، کیونکہ میں نے پچھلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ملک شام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک سرخ رنگ کا صحابی فتح کرے گا۔ اگر یہ وہی سردار ہے تو صلح کے علاوہ اب تمہارے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔
پھر وہ اسلامی لشکر کے سپہ سالار کو دیکھنے کے لیے قلعے کے دیوار پر آیا، سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ جب آگے گئے تو ان سے بھی وہی بات کی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے کہا یا تو تم اسلام قبول کر لو یا جزیہ دے کر امان حاصل کر لو، پھر ہم سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ لیکن اس راہب کمامہ نے سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، فقط خاموشی سے وہ بس آپ کو دیکھتا رہا اور پھر واپس چلا گیا۔ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کے بارے میں میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، لہٰذا تم ان سے جنگ کرتے رہو، یہ تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں سے واپس آ کر اسلامی لشکر کو جنگ کا حکم دے دیا۔ روزانہ اسلامی لشکر اس فورٹ پر، اس قلعے پر حملہ کرتا، رومی تیروں کی برسات کرتے، دونوں طرف سے جانی نقصان بھی ہوتا، سپاہی زخمی بھی ہوتے۔ لڑائی 4 ماہ تک جاری رہی۔ جی ہاں ویورز، 4 منتھ تک یہ لڑائی جاری رہی۔ اہل شہر تنگ آ گئے۔ وہ دوبارہ اپنے جو سردار تھا، جو ان کا لیڈر تھا کمامہ، اس کے پاس گئے، ساری صورتحال بیان کی۔ وہ نصرانی راہب جو تھا وہ پھر قلعے کی دیوار پر آیا اور سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا کہ ہم ہر حال میں تم سے جنگ کریں گے، البتہ ہمارے شہر کو صرف ایک ہی شخص فتح کرے گا جس کے اوصاف ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ تم نہیں ہو۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری کتابوں میں اس کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا وہ ہم تمہیں نہیں بتائیں گے، البتہ اسے دیکھ کر ہم فوراً پہچان لیں گے کہ یہ وہی شخص ہے۔ ہاں اگر تم اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو ہم اس کا نام بتا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! ان کی کتابوں میں اس صحابی کا نام بھی موجود تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم اس کا نام ہی بتا دو۔ اس نصرانی راہب نے کہا کہ جو شخص ہمارے اس شہر کو فتح کرے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہوگا، اور اس کا نام عمر بن خطاب ہے، جو فاروق کے لقب سے مشہور ہوگا، اور وہ نہایت سخت گیر ہوگا، اللہ کے کاموں میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے گا۔ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ